حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اقامت کی حالت میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف کی حالت میں 1 رکعت نماز فرض کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی 3 حالتوں کا ذکر فرمایا کہ بندہ مقیم ہو، گھر میں ہو تو ظہر، عصر، عشاء 4 رکعت پڑھے گا۔ بندہ مسافر ہو تو پھر ظہر، عصر، عشاء کی 2 رکعت فرض پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا۔ اور اسی طرح حالت خوف میں جب دشمن سامنے ہو تو جماعت کے ساتھ 1 رکعت پڑھی جاتی ہے اور 1 رکعت اکیلے پڑھی جاتی ہے، یعنی آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں اور آدھے لوگ جماعت کرتے ہیں، تو 1 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ کے وہ دشمن کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آ کر دوسری رکعت پڑھتے ہیں۔ وہ نماز خوف پڑھنے کا طریقہ احادیث میں موجود ہے کہ کوئی بزرگ آ گیا، کوئی ولی آ گیا، سب اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اگر عام حالات ہیں تو پھر 2 جماعتیں ہوں گی، ایک گروہ ایک امام کے پیچھے پڑھے، دوسرا گروہ دوسرے امام کے پیچھے پڑھے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب سب جس طرح امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ پھر ان کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، کسی اور کو امام نہیں پسند کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر آدھے دشمن کے مقابلے میں اور آدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں۔ 1-2 مسئلے رہ گئے تھے، وہ ساتھ ذہن نشین کر لیں۔ سفر کی حالت میں جو نمازیں قضا ہوں گی گھر آ کر پڑھیں گے تو وہ 2 ہی پڑھیں گے۔ جتنے دن سفر میں رہے جو نمازیں رہ گئیں ظہر، عصر اور عشاء، تو وہ گھر آ کر 4 نہیں پڑھنی بلکہ وہ سفر کی قضا ہے تو وہ لہذا اب 2 ہی پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جو نمازیں گھر میں رہ گئی ہیں دوران سفر کہیں انسان ان کو ادا کرتا ہے تو وہ 4 پڑھے گا، 2 نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ اب مقیم کی جو قضا ہوئی ہیں وہ ادا کر رہا ہے۔ گھر میں جو نمازیں قضا ہوئیں دوران سفر اگر کوئی بندہ قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح عمرے پہ چلے جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہاں قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، تو وہاں حج عمرے پہ جانے والا مسافر ہوتا ہے، لیکن وہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو پوری پڑھے گا اور وہاں اپنی نماز جماعت کے ساتھ پوری پڑھے گا۔ اکیلے پڑھے گا تو وہ آدھی پڑھے گا، اس لیے کہ وہ مسافر ہے۔ اور اسی طرح نماز کی آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ نماز کے آخری وقت میں بندہ مسافر ہے تو وہ نماز قضا سفر والی شمار ہوگی۔ آخری وقت میں گھر آ گیا تو وہ گھر والی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مغرب کے بعد سفر پہ نکلا یا عشاء کے بعد سفر پہ نکلا اور نماز نہیں پڑھی تھی، اب جب نماز نہیں پڑھی سفر میں چل پڑا تو اب وہ عشاء کا وقت باقی ہے اور وہ سفر میں نکل گیا، تو اب وہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو بعد میں قضا سفر والی کرے گا، اس لیے کہ نماز کی جو آخری حالت تھی، آخری وقت تھا، وہ سفر میں تھا۔ اور اگر کوئی بندہ سفر سے واپس آیا، ظہر کے وقت گھر پہنچا، ابھی نماز نہیں پڑھی، تو اب ظہر کا وقت باقی ہے، تو اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو ظہر کی 4 پڑھے گا، اس لیے کہ وقت باقی تھا، وہ گھر پہنچ گیا۔ یا پورا دن سفر میں تھا، عشاء کے وقت رات کو گھر پہنچا، اب رات کو جب گھر پہنچ گیا تو عشاء کی وہ 2 نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا سفر ختم ہو گیا اور نماز کا وقت باقی ہے، لہذا عشاء کی 4 پڑھے گا۔ اگر نہیں پڑھی بعد میں قضا کرتا ہے تو پھر بھی وہ 4 رکعت قضا کرے گا۔ تو نماز کے آخری وقت کا اعتبار ہے۔ سفر میں نکلتے ہوئے آخری وقت اگر نماز کا باقی ہے تو سفر میں بندہ نکل گیا، شہر سے باہر چلا گیا، وقت ابھی نماز کا باقی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور وقت میں گھر پہنچ گیا تو وہاں 2 کے بجائے 4 پڑھے گا۔ بندہ ظہر کے وقت یہاں سے سفر پہ نکلا، درائے راوی کراس کیا، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے تو وہاں نماز پڑھنے لگتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، چاہے وقت یہاں سے شروع ہوا، اس لیے کہ جب نماز پڑھے گا اس وقت کا اعتبار ہے، اور نماز قضا ہونے میں نماز کے آخری وقت کا اعتبار ہے۔ آخری وقت میں مسافر ہے تو وہ سفر والی قضا کرے گا، آخری وقت میں مقیم ہو گیا تو پھر وہ اقامت والی قضا کرے گا۔ آخری وقت میں بندہ گھر پہنچ گیا، نماز پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھی، تو اب جب قضا پڑھے گا تو وہ 4 پڑھے گا، 2 نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ گھر آ چکا ہے۔ یہ چند مسائل تھے سفر کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔